اول میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آثار قدیمہ دریافت ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی ایک جستجو ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں تباہ ہو گئیں یا بستیاں اجڑ گئیں وہ کیسے رہتے تھے۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کوشش ہے اور وہ دریافت کر رہا ہے، لیکن دراصل یہ قدرت کا، اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کوئی ایسی نافرمان بستی کو سامنے لے آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے حضرت لوط علیہ السلام جس بستی میں جس قوم کو تبلیغ کرتے تھے اس کے آثار ملے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، وہ نہیں مانے اور آخرکار پروردگار کی طرف سے ایک عذاب ان پر نازل ہوا۔ وہ امریکی جنہوں نے ان آثار کو دریافت کیا وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ایک دم ختم ہو گئی ہے۔ پروردگار قرآن پاک میں انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ زمین پر چلے پھرے، گھومے پھرے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، نافرمان ہیں، ظالم ہیں، ان کے ساتھ پروردگار کا کیا سلوک رہا۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، لیکن لوگ اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی تعریف میں نظر آتے ہیں، تعریف کرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جناب کیسی بستیاں تھیں۔ در حقیقت ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ اگر ہم خدا کی نافرمانی خدا نخواستہ اختیار کریں تو یہ صورتحال ہم تک بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی انسان آثار قدیمہ دیکھنے جائے تو وہاں بجائے اس کے کہ اس شہر کی تعمیر اور اس کی رہائش ٹاؤن پلاننگ میں گم ہو، بلکہ وہاں اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آخری جو طاقت ہے، جو مالک کل ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، وہ پروردگار کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے لاہور قلعہ میں بھی کھدائی کے دوران کچھ نئی دریافت ہوئی چیزوں کی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی شان ہے کہ وہ ہمیں مختلف ماضی کی چیزوں کو تعارف کراتا رہتا ہے، تاکہ دکھاتا رہتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ لیکن آج کی دنیا عبرت حاصل نہیں کرتی۔ اکثریت کو یہی دیکھا گیا ہے کہ جب اگر وہ مردے کو دفنانے کے لیے بھی آتے ہیں، جنازے کے ساتھ بھی آتے ہیں، تو پھر بھی وہ دنیاوی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں۔ مردہ دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ دور کھڑے اپنی باتوں میں محو ہوتے ہیں۔ اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہنسی بھی ہو رہی ہوتی، مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی عین اس وقت جب ایک انسان جو کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ زندہ تھا وہ زیر زمین جا رہا ہے، اپنی آخری آرام گاہ میں جا رہا ہے، ہم تب بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں خرابیاں، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بے خوفی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔